اور اللہ تبارک و تعالی محترم شیخ محمد سلمان اور محمد سہیب رفیق سیٹھی صاحب ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا کرے. چونکہ جمعۃ المبارک کا ایک مخصوص وقت ہے، اس دوران ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ سب جو محبان رسول اور عشاقان رسول جو جلوہ فراز ہیں، میں نے ایک بات پڑھی، کتاب کا نام ہے مطالع المسرات، یہ دلائل الخیرات کی شرح ہے. حضرت شیخ محمد مہدی الفاسی، یہ مصر کے ایک علاقہ جس کا نام فاس تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. مہدی الفاسی یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک سن کر جس مسلمان کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آقا کے ذکر سے نفرت کرے؟ آپ میلاد کس کو سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، وہ واقعات بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی دائیوں کے ذکر کرنا، ان کے بچپن پھر لڑکپن جوانی، آپ کے اخلاق اوصاف حمیدہ اور آپ کے معجزات کو بیان کرنے کا نام میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور یہ تو ہر صحابی نے بنایا ہے، ہر صحابی نے یہ کام کیا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی یوں باتیں کرتے تھے. آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، لیکن میں آپ سب کے بارے میں یہ حسن گمان رکھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اور کوئی امتی بھی آقا علیہ السلام کے ذکر خیر سے چڑ نہیں کھاتا ہے. بے شک میری اور آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، سرکار کی ولادت بھی ہوئی ہے. فرق کیا ہے؟ میں آپ کے سیالکوٹ میں ایک جگہ پر خطاب کر رہا تھا، مجھ سے پہلے سیرت النبی کا جلسہ تھا. اب سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ایک پی ایچ ڈی اسکالر مجھ سے پہلے وہ خطاب کرنے لگے، تو خطاب کے دوران یہ سیرت بیان کرنے لگے. حالانکہ سیرت النبی پر پی ایچ ڈی کی، تو ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ جس نے سیرت النبی پہ پی ایچ ڈی کی ہے وہ حضور کی سیرت کا سب سے بڑا ماہر ہونا چاہیے. بے شک بے شک. لیکن جب دلوں کے اندر ادب کے چراغ روشن نہ ہو اور کسی نے حضور علیہ السلام کی سیرت کبھی حقیقتاً بیان نہ کی ہو، تو پھر جو دیوار ٹیڑھی رکھی جاتی ہے وہ آسمان تک بھی جائے تو ٹیڑھی رہتی. اب یہ دیکھیے سیرت بیان کرنے کا انداز. حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی جو دائی ہیں ان کا نام حلیمہ ہے. یہ اسی طرح بیان کیا. میں حیران ہوا کہ یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ سیرت بیان کر رہے ہیں. اللہ کو فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ ہے اور یہ سیرت ہے. مکہ میں پیدا ہونا یہ سرکار کا خاصہ نہیں ہے. خاصہ وہ چیز ہوتی ہے یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، کہ جس آدمی کے اندر جو چیز پائی جائے وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائے. بے شک. مثلا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات ہے، تو اللہ معبود ہے، تو معبود ہونا اللہ کا خاصہ ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے.
تو مکہ میں سرکار کا پیدا ہونا یہ حضور کا خاصہ نہیں، کیونکہ مکہ میں تو بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، مکہ میں حضور کا پیدا ہونا یہ خاصہ نہیں حضور کا۔ آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہونا یہ حضور کا خاصہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ سرکار کی والدہ کا نام آمنہ ہونا یہ سرکار کا خاصہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی ماں کے نام آمنہ ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وجہ امتیاز بنے، جو فرق کرے کہ حضور کی سیرت اور ہے؟ یاد رکھ لیں، جس طرح سرکار کی ولادت ہوئی ہے اس طرح کسی کی ولادت نہ ہو سکے۔ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ آمنہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو کس انداز میں پیدا ہوئے؟ فرماتی ہیں ودعت مکہولا مسرورا مطیبا ساجدا للہ۔ کہتی ہیں میرے ہاں جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ان کے جسم اقدس پر خوشبوئیں لگی ہوئی تھی، ان کو غسل دیا گیا تھا، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور چہرے پر خوشی کے آثار تھے، سر سجدے میں تھا اور زبان پر امت کی بخشش کی دعا تھی۔ سبحان اللہ۔ بتائیں اس طرح کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ پھر دیکھیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ خوراک ناف سے لیتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو کاٹتے، ماں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد پھر عورت کو اس کے ایام نہیں آتے، چونکہ وہی جو خون ہوتا ہے اللہ اس کو خوراک بنا کر اس ناف کے اندر ڈالتا ہے اور وہ ناف سے رزق بن کے بچے تک جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی خوراک بن جاتی ہے۔ لیکن آپ ثابت کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کے ناف سے خوراک لیتے ہیں؟ بے شک نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ماں کی ناف سے خوراک لینے سے بھی پاک رکھا، اور عورتوں کے پیٹ حمل کے دوران بڑھ جاتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ 9 مہینے تک یوں لگتی تھی جیسے کماری ہے، اللہ، اور یہ سرکار کی ولادت پاک کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح کی کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ نہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سرکار پیدا ہوئے تو اتنی روشنی ہوئی، اتنا چراغاں ہوا کہ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر بصرہ اور شام کے محلات دیکھے اور بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن العاص کی والدہ فرماتی ہے میں اس وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا، میں باہر نکلی، رات کا وقت تھا، کہتی ہیں کہ چاند اور ستارے سرکار کے گھر کے اتنے قریب تھے حضرت آمنہ کے کہ مجھے لگا کہ کہیں یہ ٹوٹ کے اس صحن میں نہ گر جائیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی میں خانے کعبے کے اندر موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ خانے کعبے کی دیوار ایسے جھک رہی ہے، مجھے لگا کہیں گر نہ جائے، تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی ہے خانے کعبے کی دیوار گر نہیں رہی بلکہ سرکار کی ولادت ہوئی ہے اور یہ احتراماً آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سیرت کی کتابیں تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے جب سرکار پیدا ہوئے اس وقت جو آسمان پہ اڑنے والے پرندے تھے وہ سارے پرندے ایک دوسروں کو مبارک دے رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، کائنات کی جو وجہ بنے پیدائش کی وہ مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار پیدا ہوئے کیسر اور کسرا کے درباروں کے اندر
دراڑیں نہیں پڑی، ان کے محلات میں دراڑیں پڑ گئی. وہ جو 5000 سال سے وہ جو مجوسیوں کا ایران کے اندر آتش کدا جل رہا تھا، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ بجھ گیا. بلکہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے. کتنی مرتبہ؟ انا ابلیس رنا 4 ارنات. ابلیس 4 مرتبہ دھاڑے مار کے رویا ہے. پہلی مرتبہ کب رویا؟ ہینا لوہینا، جب اللہ نے اس پر لعنت کی جنت میں، جب حضرت آدم کے سامنے نہیں جھکا، اللہ نے لعنت کی تو شیطان رویا. دوسری مرتبہ وحینا ہوبی تھا، جب شیطان کو جنت سے نکالا تو وہ پھر رویا. تیسری مرتبہ وحینا ولد رسول اللہ، جب اللہ کے رسول کا میلاد ہوا تو ابلیس اس وقت بھی رویا. اور چوتھی مرتبہ وحینا انزل سورۃ الفاتحہ، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان پھر رویا. یہ جو ایک شعر بولا جاتا ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یہ کسی کو ہٹ نہیں کیا گیا ہے، لوگ خواہ مخواہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. بھائی اس شعر میں تو نام ابلیس کا لیا گیا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں. ابلیس کس چیز سے بنا ہے؟ جن ہے وہ آگ سے بنا ہے. ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. انسان کس سے بنے؟ مٹی سے بنے ہیں نا. تو آگ سے بنے ہوئے شیطان کو اگر کوئی برا کہے تو مٹی سے وہ بننے والے کو برا کیوں لگتا ہے؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ. صرف ابلیس رویا سرکار کی ولادت پر، ورنہ کائنات کی ہر شے منا رہی تھی. اس شعر میں اشارہ اسی طرف ہے. لہذا حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اپنے قبیلے بنو سعد سے چلی تو ہمارا خیال تھا کہ ہم مکہ جاتے ہیں تو کسی کا بچہ لیتے ہیں، اس کو دودھ پلائیں گے، خدمت کریں گے تو ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے. کہتی ہیں جب میں مکہ میں داخل ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب چونکہ سردار تھے مکہ کے، اور ہاشمی خاندان مکے کا سب سے بڑا خاندان تھا، سرکار کا خاندان. کہتی ہیں کہ میں اس وقت پتا چلا کہ عبد المطلب کے گھر کے اندر پوتا ہوا ہے تو میں سرکار کے گھر آئی تو اس وقت میں نے دیکھا حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے تھے. یہ میرا مقدر تھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی دائی میں نے بننا تھا. کہتی ہے کہ میں جب حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں بنو سعد قبیلے سے آئی ہوں، میرا نام حلیمہ ہے، یہ میرا خامد ہے ساتھ حارث، اور ایک بچہ اٹھایا تھا جو دودھ پیتا تھا، اس کا نام عبداللہ ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قابل اعتماد ہے تو انہوں نے بچہ میرے سپرد کر دیا، یعنی سرکار. کہتی ہیں کہ میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. جیسے ہی سرکار میری گود میں آئے تو مجھے لگا میرے چھاتیوں کے اندر دودھ اتر آیا اور میرا جسم طاقت میں آ گیا. یہ معجزہ ہے سرکار. کہتی ہے جیسے ہی میں نے اٹھایا وہ بچہ، میں اندر گئی تھی بچہ لینے، جب میں باہر آئی تو میرا ایک خامد حضرت حارث باہر کھڑے تھے. میں باہر آئی تو وہ مجھے پہچانے ہی نہ. اللہ، یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ کہتے ہیں جب میں باہر آئی تو میں نے اس کو ہلا کے کہا نکلو، یہ بچہ مجھے بڑے مقدر والا لگا. میں نے بڑے بچوں کو دودھ پلایا مگر مجھے اس جیسا بچہ کبھی دیکھنے کو میسر نہیں آیا. کہتے ہیں ہم لے کر تو میرا خامد کہنے لگا کہ حلیمہ بڑی دیر کے بعد مکہ میں آئے ہیں، معلوم نہیں کہ دوبارہ موقع ملے تو اس طرح کرتے ہیں کہ عمرہ کر لیتے ہیں اور خانہ کعبے کا طواف کر لیتے ہیں. چونکہ ان کے ہاں بھی ایک تصور تھا طواف کا. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اور میرے خامد نے کعبے کا طواف کیا تو میں حضور کو اٹھا کر طواف کر رہی تھی. کہتی ہے جب میں نے طواف مکمل کیا تو حجر اسود کا بوسہ لیا. جب میں حجر اسود کا بوسہ لے کر پیچھے ہٹی
تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلوا دیتی. کہتی ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ حجر اسود کعبے کی دیوار سے خود نکلا اور حضور کے ہونٹوں پہ بوسہ دے کر واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان کسی اور کی ہے. آپ بھی تو جاتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں, جا کر ان کے لیے یہ پروٹوکول ہے, لوگ پیچھے ہٹائے جاتے ہیں. پھر خاص کیمرے پر تصویر لینے والا آدمی ہوتا ہے خاص زاویے سے کہ یہ بتائیں بعد میں کہ یہ دیکھیں جی کیا کرم ہے, اللہ نے بلایا ہے. تو اس کے لیے حجر اسود کا بوسہ اس کو دلوایا جاتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ. لیکن اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا کبھی حجر اسود دیوار سے نکل کر ان کے ہونٹوں کو چومتا ہے؟ یہ تو حجر اسود کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہونٹ ہیں وہ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہیں. سبحان اللہ. بلکہ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا 5 اونٹ ذبح کرنے لگے. تو ہاتھ میں چھری تھی تو ایک ایک اونٹ کو ذبح کرنا تھا. تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کے پیچھے کرے کہ پہلے حضور مجھے ذبح کرے. اللہ یار کسائی سے تو ویسے بھی جانور ڈرتا ہے, لیکن یہ اونٹ کو کس نے بتایا کہ کسائی کا ہاتھ اور ہے, رسول اللہ کا ہاتھ اور ہے؟ کس نے بتایا؟ جب سردیاں ہوتی تھی ہمارے ساتھ کوئی سلام لینا, ویسے ہی ہم نے ہاتھ دیے ہوں اپنے کوٹ کے اندر یا بکل کے اندر, ہم نے اپنے ہاتھ دیے ہو, تو کوئی گیلے ہاتھوں والا یا ٹھنڈے ہاتھوں والا اگر ہم سے سلام لیتا ہے تو ہم کفت محسوس کرتے ہیں, گرانی ہوتی ہے. لیکن فجر کی نماز سرکار پڑھتے ہیں تو عورتوں کی اور بچوں کی ایک لائن لگ جاتی. حالانکہ ٹھنڈ ہوتی تھی سردیاں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کے لیے بچے اور عورتیں بالٹیاں پکڑ کے نا ان میں ٹھنڈا پانی ہوتا کھڑے ہو جاتے کہ سرکار کا ہاتھ اس برتن پہ ڈلوا کے اس کو باعث برکت کر لے. سنن نبی داؤد میں ہے جب سرکار آتے تو آپ ان کا دل نہیں توڑتے تھے بلکہ اپنی آستین ایسے چڑھا لیتے اور سب کی بالٹیوں میں ایسے ہاتھ ڈال کے ان کے پانیوں کو بابرکت بنا دیتے. تو یہ ان کو کس نے بتایا تھا کہ سرکار برکت والے ہیں؟ خدا کے لیے محبت واپس لے کے آؤ. سرکار کے میلاد کی جب بات ہوتی ہے تو در حقیقت سرکار کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے. اس سے تو کوئی کسی کافر کو خوشی نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. بندہ کلمہ پڑھ کے یہ کہے یہ صحابہ نے کیا, اور بھائی صحابہ نے کیا تو پھر ہم تک پہنچی ہے نا یہ باتیں. یہ کس نے بتائی ہے یہ ساری باتیں؟ سرکار ایسے پیدا ہوئے. سرکار کی محبت یہ کس نے بتائی ہے؟ سرکار کے نازین شریف اس کی عظمت کس نے بتائی ہے؟ صحابہ کرام تو حضور سے اتنی محبت کرتے. آج تو لوگ ویسے ہی پوچھتے ہیں یار یہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے؟ یار انہوں نے تو اپنی گردنیں سرکار کے لیے کٹوائی ہیں, تو ابھی تک انگوٹھے چومنے کی بحث نہیں چھوڑ رہا. وہ کیا کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ کبھی تھوکیں تو آپ ان کے تھوک کو جتنی مرضی محبت کریں, جتنے مرضی وفادار ہو. لوگ تو اپنے پیروں کا تھوک بھی نہیں اپنے منہ پہ ملتے. ایسا کیا کریں کہ پیر آسمان سے تو نہیں آئے, پیر بھی تو دنیا کے بندے تھے تو دنیا پر آئے. ان کے تھوک کو یا ان کے وضو کے پانی کو بھی اپنے اوپر نہیں ملتے. یاد رکھیں بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کا استعمال شدہ پانی جو نیچے گرتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بندے کے گناہ کرتے ہیں. استعمال شدہ پانی ہوتا ہے وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے. اسی لیے حکم ہے جب مسجد میں جاؤ تو اپنے وضو کے اعضاء خشک کر کے جاؤ کہ تمہارا وہ پانی مسجد کے فرش پہ نہ گرے. لیکن کیسی بات ہے, یہ میرا اور آپ کا استعمال شدہ پانی ہے. ادھر اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں تو صحابہ نیچے گرنے ہی نہیں دیتے وہ پانی. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایسے نیچے گراتے ہیں تو صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر لے کر تو اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. جسے کچھ نہ ملا اس نے دوسرے کی ہتھیلیوں پہ ہتھیلیاں رگڑ کے اپنے جسموں پہ ملا. میں نے دیکھا ہے کہ جب سرکار دنیا سے وصال فرما گئے تو ان کے بعد جو تابعین آئے وہ صحابہ کرام کو پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں وہ صحابی بتاؤ جس کے ہاتھ پر سرکار کا تھوک مبارک گرا تھا. تو کوئی بتاتا کہ یہ وہ صحابی ہیں تو وہ جاتے تابعی ہو کر اور جاتے ان کے پاس اور جا کے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کے پھر اپنی چھاتیوں پہ ملتے. یہ محبت کا جذبہ انہیں کس نے بتایا؟ کیسی بات آ گئی اور کیسا دور آ گیا. سرکار کی بات اور یہ ثابت کرے, کیا ثابت کرے؟ شرم کی بات نہیں, بات سرکار کی ہو رہی ہے تو ثابت کرے. کیا کرے؟ یا سرکار کی تعریف نہیں کرنی؟ کوئی
سرکار کی توہین کرے تو امت کو نہ بتائیں کہ سرکار کیسے تھے. صحابہ کرام نے تو یوں بتایا کہ حضور جب چلتے تھے تو جب نیچے کو اترتے تھے تو آقا علیہ السلام زور سے قدم رکھتے تھے, جب اوپر چڑھتے تو جھک کے چڑھتے تھے. کہتے جب سرکار گفتگو کرتے تو سننے والا سرکار کے لفظوں کو بھی گن سکتا تھا سرکار نے کتنی باتیں کی. اور آقا علیہ السلام جب بات کرتے تو یہ دیکھتے کہ سامنے والا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. ہم میں سے ہمارے مولویوں کو بھی احساس کمتری ہے, دیکھ لیتے نا, 4 بندے دیکھتے ہیں یہ پڑھے لکھے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, ان کے سامنے انگلش جھاڑنے لگ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ان کو انگلش کوئی نہیں آتی, تو انگلش کے چند حروف بولنے سے بندہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. انگلش بولنا یہ ایک فن ہے, یہ ایک زبان ہے. علم اور ادب حضور کی محبت کا نام ہے. اور انگلش کے حروف بولنے سے کوئی بندہ بڑا نہیں ہو جاتا, یہ احساس کمتری ہے, یہ کمینوں کا کام ہوتا ہے. کہ انگلش بولے آپ, میں زبان کے خلاف نہیں ہوں, انگلش سیکھیں گے تو فتنوں سے بچیں گے نا. لیکن انگلش بول کے سمجھنا کہ مجھے سارا کچھ آ گیا ہے اور کسی کی زبان پہ فخر کرنا, یہ طریقہ ایسی بات ہے. سرکار نے فرمایا میری زبان عربی سیکھو. اب وہ تلاشی لے لے ان کو عربی کتنی آتی. سرکار نے فرمایا عربی 3 وجہ سے سیکھو. ایک یہ کہ قرآن عربی میں نازل ہوا, اور فرمایا دوسرا یہ کہ قبر میں اور جنت میں زبان عربی ہوگی. ہر بندہ مرے گا اس کو عربی زبان آ جائے گی. اور سرکار نے فرمایا اگر پھر بھی نہ آئے تو کم از کم یہ سوچنا تمہارے نبی کی زبان عربی تھی. واہ واہ. یہ محبت کس نے ڈالی تھی. فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے یار نبی کو تو دیوار کے پیچھے خبر کوئی نہیں ہے, تو یہ تو عیب ہے نا. پھر نبوت کی آنکھ میں اور عام بندے کی آنکھ میں فرق کیا رہا. اللہ. تو جب آپ اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ سرکار فرش پہ بیٹھ کر اس کی خبریں دے سکتے تھے, وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی خبریں امت کو دیا, محبت پیدا ہو. لیکن آپ کے بھائی سرکار میری طرح ہی تھے, تو پھر یہ سرکار کی کون سی فضیلت ہے. تم نے کہا سرکار کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو آج کا پھر آدمی پڑھا لکھا یہ کہے گا اگر سرکار کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ دیکھو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے یار کہ وہ زمین کے اوپر سائنس رکھ کے تو وہ زمین کی کوپ کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی بتا سکتی ہے. تو پھر نبی تو کچھ نہ ہوئے وہاں سے. خدا کے لیے اپنے بچوں کے دل میں سرکار کی محبت ڈالیں. یہ اس سے تو کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے اور حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں, یہ ہے انداز حضور کی محبت پھیلانے کا. وہ کہتے ہیں جب سارے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے, عرض کی حضور میں آپ کی تعریف کروں. فرمایا کرو. اٹھ کے انہوں نے جو بات کی اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی نہ دیکھا. یہ کس نے کہا؟ حسان بن ثابت نے کہا. جب بھی یہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے سرکار نے فرمایا جب بھی حسان ابن ثابت میری نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جبریل آ کر اس کی پشت پہ کھڑا ہو کے کہتا واہ واہ سبحان اللہ. یہاں تو مولوی بھی مر گئے اور نعت خان بھی مر گئے, اجے سبحان اللہ نام کی تو میری تقریر اگے نہیں چلنی ہے. یہ کیا کہ مجبوری کا سبحان اللہ کیا نوایا تو کیا کہا تو بندے دا پتر جدو گل کرے تو لوکی اپنی ٹیکا چھڈ کے بھی روح محمد جب تک تمہارے اندر زندہ نہیں تو مجمع میں کیسے زندہ ہوگی. جس کے اندر روح محمد زندہ اس کو یہ کہنوانا لولی لنگڑی تقریر ہم سے تو نہیں کبھی بھی ہوتی. آدھی تقریر مجمع سے کروائی جاتی, خود کی کہنا سبحان اللہ نہیں آ گیا اور جس نہیں آیا اور جس اصل تیرے اندر کوئی نہیں. اگر تیرے اندر جس ہوتی تو مجمع کو کہنے کی ضرورت کیا تھی. بندے جب بات کرتے ہیں تو بات سنی جاتی ہے. جھوٹا سے چبلا جنیاں مرضی کرنا کر رہے ہیں سنی جاتی, ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ ہمارے مجموعوں کو خراب بھی انہوں نے کیا. کانوں پہ ہاتھ رکھا, کبھی ادھر چلے گئے میاں صاحب کا شعر پڑھ لیا, کبھی ہاتھ رکھا ادھر حضرت سلطان باہو کا شعر پڑھ لیا. قوم کو اسی چکر بازی میں رکھا ہے. تم حضور کا فرمان سنو. جب سرکار کی محبت کے سینوں میں گھر بنا لے گی پھر ان کو کہنا نہیں پڑے گا. احسن من قلم ترکت وعین, کہا حضور میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا نہ دیکھا. کیوں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آقا اس لیے کہ کوئی ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو آپ جیسا بچہ پیدا کر سکتی. اب یہ ولادت کی باتیں نہیں, بے شک بولیے
بے شک سرکار نہیں بیٹھے ہوئے، بے شک کتنے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، اور یا رسول اللہ کوئی ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو آپ جیسا فرزند پیدا کر سکتی۔ سرکار سن رہے ہیں، اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا وہ پشت پہ کھڑا ہو کے کہتا واہ کیا بات ہے، کیا بات، اور حضور کی تعریف سن کے تو آسمان کے فرشتے بھی واہ کریں، پھر تمہیں کیا نقصان ہے اگر تم واہ کرو تو؟ بے شک پھر کہنے لگے آقا خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، اور آپ مجھے ایسا لگتا ہے آقا آپ کے رب نے آپ کو سامنے بٹھایا ہے، اور جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسے ہی لگایا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہے ایسی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ یہاں ایک نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس نے 5000 کا نوٹ دیا، جس نے 1000 کا نوٹ دیا، اسی کی طرف میراثیوں کی طرح اشارے کر کے ایسے ایسے، یہ نعت خان کا ادب نہیں ہوتا ہے، بے شک یہ نعت کا وقار نہیں ہے، نعت صرف حضور کے لیے ہوتی ہے اور پڑھی بھی حضور کے لیے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نعت نہیں ہوتی ہے کہ ادھر جی میری طرف توجہ کرے، ادھر جی میری طرف توجہ کرے، نعت اس چیز کا نام ہے۔ جب تم نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو پھر آنکھیں بند کرو اور تصور حضور کے گنبد خضرا کا کرو، پھر پتہ چل جائے گا تمہیں یہ محبت کیسی ہے۔ بے شک یہ دیکھیے آپ جتنی مرضی نعتیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، جس طرح کی صحابہ نے یا پہلے لوگوں نے پڑھی اس طرح کی نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت مولانا شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا کہ کوئی نہیں؟ قصیدہ بردہ شریف جو آپ سنتے ہیں، مولا یسلم وسلم دائما ابدا، یہ جو قصیدہ ہے نا، یہ جنہوں نے لکھا ہے وہ مصر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی، لیکن ولایت ملنے سے پہلے یہ ساری زندگی بادشاہوں کے درباروں کے ساتھ منسلک رہے، بادشاہوں کی تعریفیں کرتے، بڑے بڑے پہلوانوں کی تعریفیں کرتے، جس کو دیکھتے اس نے سر اٹھایا بڑا قلبی والا بندہ ہے، لٹ پٹ پگڑیاں باندھتا ہے، اس کا نام ہے معاشرے میں، اسی کی تعریف پر لکھتے، وہ کچھ دے دیتا تو وہ خوش ہو جاتے، شاعروں کا یہی کام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا۔ کس کا حملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرا جسم متاثر ہو گیا اور میں آہستہ آہستہ موت کے قریب ہونے لگا۔ گھر والے بھی ایک وقت تک بیمار آدمی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دعائیں مولوی صاحب سے کرواتے ہیں، اللہ ان کو پردہ دے دے تو یہ بہتر ہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت شرف الدین بصیری کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا، 15 سال تک میں فالج کی بیماری میں رہا، تو میرے دل کے اندر ایک دن خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ کروں کہ زندگی بھر میں نے اوروں کی تعریفیں کی، آج جو نعت لکھوں وہ صرف اپنے آقا کی ذات اقدس کے لیے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں نے لکھنا شروع کیا، غالباً 161 اشعار ہیں یا 165 اشعار ہیں، یہ دو روایتیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 161 اشعار لکھے قصیدہ بردہ شریف کے، تو میں اپنے سرہانے رکھ کر، آپ توجہ میری طرف رکھیں، وہ کہتے ہیں میں نے وہ اپنے سرہانے رکھا تو میں سو گیا، کہتے ہیں میں ادھر سویا تو اللہ کے رسول خواب میں تشریف سبحان لے۔ اللہ، کہتے ہیں جب وہ خواب میں آئے تو مجھے آ کر فرمانے لگے، شرف الدین بصیری، بچے جو نعت لکھی ہے وہ اٹھ کے سنا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق لا یتمثل الشیطان بی، فرمایا جس آدمی نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان کو بھی جرأت نہیں خواب میں آ کر کہے میں محمد عربی کی مثل ہوں، فرمایا ایسا نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ رب نے میری مثل کسی کو بنایا ہی نہیں۔ تو خواب کے اندر سرکار آئے تو فرمایا شرف الدین اٹھ کر وہ نعت سناؤ جو ابھی لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے تو فالج ہے، آپ آئے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کھڑے ہو کر سناؤں۔ تو سرکار نے نا
ایسے ہاتھ میرے جسم پر پھیرا. کہتے ہیں جیسے ہی میرے جسم پر ہاتھ پھیرا میری بیماری جاتی رہی. یہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ واقعہ دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر لکھا. میں وہاں سے آپ کو پڑھ کر سنا. خواب کا معاملہ ہے, حقیقت بھی ہے, خواب کا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا, میری بیماری جاتی رہی. اور کوئی کہے کہ یہ پتہ نہیں قصہ اور کہانی کوئی سنا رہا ہے, کہ آپ کو علم نہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت قتادہ سرکار کے پاس اپنی آنکھ لے کے آئے اور آنکھ ہاتھ پہ تھی, ایک جنگ میں تھے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور نیزہ لگا تو آنکھ کا ڈیلا نکل گیا. کہتے ہیں سرکار نے وہ ڈیلا ایسے پکڑا, اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور حضرت قتادہ کے سر کو پیچھے سے پکڑ کے ایسے سرکار نے آنکھ اندر ڈالی. نہ کوئی آپریشن ہوا, کٹی ہوئی آنکھ سرکار نے رکھی. کہتے ہیں ساری زندگی پھر اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علی سرکار کے پاس آئے خیبر کے موقع پر, فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے, اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے. تو سارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کس کو دیں گے سرکار. تو ہر کسی کی خواہش کی تھی کہ سرکار جھنڈا صبح میرے ہاتھ میں دے. کہتے ہیں جب فجر ہوئی تو سرکار نے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں. سرکار نے فرمایا بلاؤ. جب بلایا تو ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور میری آنکھوں کو بیماری لگ گئی, مجھے نظر نہیں صحیح آتا. سرکار نے اپنے لعاب دہن کو نکال کر حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا, آنکھیں بھی صحیح ہو گئی اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح بھی عطا کر دی. تو یہی ہے کہ کتنے صحابی ہیں, ایک صحابی نے یہ دیکھیں کتنی محبت ہے. سرکار نے ایک جگہ پر ایک صحابی کو بھیجا میرے گستاخ کو قتل کر کے آؤ. وہ قتل کر کے آئے تو واپس جب آنے لگے چاندنی رات تھی. کہتے ہیں مجھے پتا تھا میں سیڑھیوں سے اتر گیا, جب پیر نیچے رکھا تو سیڑھیاں نیچے تھی, تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی. میں ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے کہا اپنی ٹانگ بچھاؤ. کہتے ہیں میں نے ٹانگ بچھائی, سرکار نے ہاتھ میرا, مجھے لگا ہی نہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹی بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح شرف الدین بصیری کہتے ہیں سرکار نے میرے جسم پر ہاتھ میرا فالج جاتا تھا. میں سرکار کو ایسے پکڑ کے نا وہ اپنی کاپی تو نعت سنا رہا تھا. کہتے جب میں سرکار کو نعت سنا رہا تھا تو دوران نعت ایک ایسا شعر آیا کہ سرکار پر وجد کی کیفیت تھا. اللہ. کہتے ہیں سرکار نے وہ جو چادر اپنے کندھوں پر رکھی تھی وہ زور سے شرف الدین بصیری کی جولی میں پھینک دی. اللہ. یعنی وجد آ گیا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں حیرت کی بات تھی سرکار تو کمرے میں نہیں تھے, جو چادر دے کر گئے تھے وہ پڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اگر میں کسی کے خواب میں آؤں یا کوئی میرے خواب میں آئے, ہمیں صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ میں اس کے خواب میں تھا, یا کوئی بتائے تو پتہ چلتا ہے. یاد رکھ لے اللہ کے رسول جس کے خواب میں آئے پورے ارادے کے ساتھ آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو حضور کی زیارت ہوئی تو سرکار کو علم ہی نہ ہو. سرکار کو علم ہوتا ہے میں کس کے خواب میں جا رہا ہوں اور میں کس کی روح سے ملاقات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور خواب میں دیکھنے کے لیے جسم کی آنکھوں کا ہونا بھی ضروری ہے. نبیوں کو بھی تو حضور کی زیارت ہوئی ہے. سرکار کو دیکھنے کے لیے جسم کی آنکھ کی ضرورت نہیں, بلکہ سرکار دو عالم کی زیارت کرنے کے لیے دل کی آنکھ کا زندہ ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں وہ میں اٹھا تو مجھے فالج بھی نہیں تھا, ختم ہو چکا تھا. وہ خوشبو جو سرکار کی میں خواب میں محسوس کر رہا تھا وہ کمرے میں بکھری ہوئی تھی. کہتے ہیں میں اٹھا, میری بیماری نہیں تھی, میں نے چادر لی اور اس کی بکل مار لی. کہتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میرے صحن کے اندر میرے گھر والے بیٹھے تھے, پریشان ہو گئے. 15 سال تک جو قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یہ دوڑ کے کیسے جا رہا تھا. کہتے ہیں انہوں نے آوازیں دی, میں نے نہیں سنی, بس میں وارفتگی کے عالم میں مصر کے بازار سے گزر رہا تھا. کہتے ہیں اس بازار کے اندر ایک مدت سے مجذوب اللہ کا فقیر بیٹھتا تھا. اللہ. کبھی نہیں بولا تھا. کہتے ہیں جب میں پاس سے گزرا تو اس نے میری قمیص کا پلو پکڑ کے مجھے کہتا ہے شرف الدین اور پتر وہ نام تو سنا جو رات کو حضور کو سنا رہا تھا.
اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ خواب کا معاملہ ہے تو اس کو کیسے پتا چلا؟ میں ان پڑھ مولوی نہیں ہوں، ماشاءاللہ، یہ یاد رکھیں، میں بخاری شریف زبانی یاد کر رہا ہوں، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے حدیثیں سامنے نہیں، میں جو قصہ بھی سناتا ہوں وہ بھی پردلیل ہے، سرکار کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا رب اشعث اخبرا مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرا، فرمایا میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جن کی حالت پراگندہ ہوگی، اور وہ سائیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، فرمایا وہ دروازوں پہ داخل ہوں گے، لوگ ان کو دھکے دیں گے اور چل چلتے رہے تھے، کوئی کام نہیں، فرمایا لیکن تم ان کو چھیڑنا نہیں، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ پورا کرتے ہوئے دیر بھی نہیں کرتا، حدیث نبوی ہے۔ اور وہ جو مجذوب تھے انہوں نے کہا بیٹے کو نام تو سنا جو سرکار کو رات کو سنا رہے تھے، کہتے ہیں میں اس سے بھی بڑا حیران ہوا کہ اس کو کس نے بتایا، واقعہ بھی خواب کا ہے تو اس کو کیسے پتا چلا ہے؟ کہتا ہے میں نے پوچھا اللہ کے بندے یہ بتاؤ، نہ کبھی بولے نہ کسی کی بات سنی، تو تو یہ بتا یہ تو خواب کا معاملہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا تو ہی سو رہا تھا، ہم تو خواب نہیں نہ دیکھ رہے تھے، جب سرکار آئے تھے تو اسی راستے سے گزرے، وہ ساتھ مجھے بھی لے گئے، جب تو نعت سنا رہا تھا تو سرکار پہ وجد تھا، میں بھی ایک کونے میں بیٹھ کے جھوم رہا تھا تیری نعت سن کر۔ سرکار پھر اس کا نام تھا پہلے القصیدۃ المحمدیہ، پھر اس کا نام بدلا، جب سرکار چادر دے کر گئے تو پھر اس قصیدے کا نام پڑا القصیدہ البردہ، یعنی یہ چادر والا قصیدہ، بردہ چادر کو کہتے ہیں نا عربی میں، تو کہا یہ چادر والا قصیدہ، اور پھر اتنا مقبول ہوا، اتنا مقبول ہوا، پوری دنیا پر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب چونکہ میرا خطاب اپنے آخر کو جا رہا ہے، پھر دیکھیے یہ انہوں نے نعت پڑھی تو حضرت شیخ سعدی شیرازی نے کیا پڑھا، یہ کس نے پڑھا؟ بلغ الغلام بے کمال کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع و خصال، یہ کس نے پڑھا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں جب نعت لکھ رہا تھا نا سرکار کی، اس کا مطلب ہے بلغ الغلام بے کمال، سرکار اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پہ پہنچے ہیں، کشف الدجا بے جمال، کہتے ہیں سرکار کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اس چہرے کی روشنی کی برکت سے اندھیرے ختم ہو گئے، حسنت جمیع و خصال، سرکار کی ساری عادتیں بڑی اچھی تھی، کہتے ہیں اگلا مصرع مجھ سے بن نہیں رہا، اگلا مصرع میں لکھنا چاہوں کہ کیا لکھوں، کہتے ہیں پھر میں کہا چلو جب یاد آئے گا لکھ لوں گا، کہتے ہیں میں سویا حضور میرے خواب میں بھی آئے، سرکار نے فرمایا یہ 3 مصرے ہو گئے، کہا ہو گئے، فرمایا تم یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام، یہ باتیں بتائیں نا قوم کے دلوں میں محبت پیدا ہو، پتہ نہیں کون سی توحید ہے جو آپ لیے پھرتے ہیں، توحید بندے کی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، یہ دیکھیے جتنی رسالت بندے کی مضبوط، یہ سپیکر ہے نا، میں یہاں پہ تعریف کروں یار یہ سپیکر بڑا اچھا ہے، یار بڑا اچھا چلا رہے ہیں، تو میں یہاں پر سپیکر کی تعریف کر رہا ہوں تو وہ خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اصل جو اس کی تعریف ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، تو وہ خوش ہوں گے نا چونکہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے مصطفیٰ کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا نا، تو جب مصطفیٰ کی تعریف کریں گے تو در حقیقت اللہ کی تخلیق کی تعریف ہے، اس لیے رب خوش ہوتا ہے جب اس کے محبوب کی کوئی تعریف کرتا ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ سارے سنتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بخاری شریف کے اندر خود پڑھا ہے، حضرت امام ابو العالیہ یہ تابعی ہیں، اور تابعی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے حضور پر کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں اپنے نبی کی ان کے سامنے تعریف کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نہ ہم رب ہیں نہ فرشتے ہیں، لیکن جو رب کی سنت ہے اپنے محبوب کی تعریف کرنا، ہم بھی تو اس مجمع میں اللہ کی سنت کو ہی ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سگے چچا ہیں حضور کے حضرت عباس بن عبد المطلب،
اکثر ہمارے ساتھیوں کو ہے، ہمارے بھائی ہیں یہ بھی، اہل حدیث ہوں یا دیوبند یا اہل تشیع ہوں، ہیں تو بھائی اپنے، لیکن تھوڑا سا اپنا سینہ کشادہ کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہم کس کی باتیں کر رہے ہیں. ایمان سے کہیں میں نے کسی حکمران کا نام اب تک لیا؟ پونا گھنٹہ ہونے کے قریب ہے. کوئی ووٹ مانگے آپ سے؟ کوئی الیکشن لڑا ہے؟ کوئی اور کوئی دنیا کی بات کی ہے؟ میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ حضور کی کر رہا ہوں. تو حضور کی بات سن کر کون سا مسلمان ہے جس کا دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے؟ ذکر بندہ پھول کا کرے تو بلبل کو بھی کبھی ناگوار گزرا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ چونکہ بلبل کو محبت ہوتی ہے پھول کے ساتھ، پھول کی جتنی بھی تعریف ہوتی ہے بلبل خوش ہوتا ہے. بغیر تشبیہ کے مجھے یہ بتائیں ذکر حضور کا ہو اور مسلمان کو برا لگے؟ بے شک نہیں لگ سکتا. ذکر شمع کا ہو تو پروانے کو حسد کبھی نہیں ہوتا ہے. کوئی مقابلہ ہے حضور سے ہمارا؟ آقا آقا ہے، بے شک. ہم ان کے گناہگار امتی، سرکار کے سگے چچا. ہمارے یہ بھائی پوچھتے ہیں اکثر کیا یہ صحابہ نے کیا؟ یہ جو میلاد آج تم کر رہے ہیں، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں پھر ایمان ہو جائے گا آپ کا. بے شک. بولیے. حدیث سن کر پھر انکار کرنا مسلمان کو زیب تو نہیں نہ دیتا. تھے سارے مسلمان، جن کو اچھا لگا وہ سنی بن گئے، جن کو نہ اچھا لگا انہوں نے اپنی اپنی ہر بندے نے اپنی اپنی مسجد بنا لی کہ چل یار اس میں 1.5 کی میری مسجد بن جائے، مجھے کوئی 4 ماننے والے بن جائیں. اسی وجہ سے آج فلسطین کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں، برما کے اندر، عراق، بغداد میں یہ حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں چونکہ ہم ایک نہیں رہے. جب بندہ ایک نہیں ہوتا پھر نیک بھی نہیں ہوتا. نیک اس وقت بنتا ہے جب ایک ہوتا ہے. سرکار مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا محمد فرق بین الناس. اگر امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہونی چاہتی ہے پھر حضور کے دامن سے لپٹ جائے، صرف حضور کی بارگاہ میں جمع ہو جائے امت ایک ہو جائے گی. اور سرکار کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی تھی. افسوس ہے اس سوچ کا جس نے حضور کی ذات کے اوپر بھی لوگوں کو منتشر کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. اور کہتے ہیں کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کر، سارے فتوے مولوی سے تھوڑے لیتے ہیں. کہتے ہیں کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ اور یہ بتا اپنے دل سے کہ حضور کا ذکر کرنا کیسا ہے. حضور کا ذکر چھوڑا تو امت ذلیل ہو گئی. اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارت و خارن، ندا آمد نبی دانی کے این قوم دل دارت و محبوب ندارن. علامہ اقبال کہتے ہیں میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں زارو قطار رویا اور اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو بتا مسلمان مختلف زمینوں پر ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یا اللہ یہ ہر جگہ کوئی ان کو کاٹ رہا ہے، کوئی ان کو مار رہا ہے، کوئی ان کا ملک چھین رہا ہے، کوئی ان کو در بدر کر رہا ہے، یا اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ندا آمد نمیدانی کے این قوم دل دارت و محبوب ندارن. اقبال ان کی ذلت کی وجہ تمہیں کیا بتائیں، ان کے سینے کے اندر دل تو ہے مگر محبوب کوئی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا یا اللہ ان کا محبوب کون ہونا چاہیے جس کے لیے دل دھڑکے؟ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ روئے ماں زنا میں مصطفیٰ. کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ فرمایا اگر مسلمان اپنے دل میں صرف اپنے نبی کو پختہ اور مضبوط کر لیں تو پھر اللہ ان کو دونوں جہان کی عزتیں عطا کر دے. یار آج ہمارے کم از کم جو حکمران ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں اور کسی کے اتنا پانی کوئی نہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے ان کے سامنے. وہ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ یہ غلام ہیں، ہمارے حکمران ہیں مگر ان کے غلام ہیں، اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. میں اگر آپ اجازت دیں تو سلطان ٹیپو کی ایک بات سناؤں کہ سلطان ٹیپو ہماری اگلی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. ہماری نسل کو یہ تو پتہ ہے فلاں فلم کا ہیرو کون ہے، ہماری بچیوں کو یہ پتا ہے کہ فلاں ڈرامے کے اندر اداکارائیں کون سی ہیں، یہ تو پتا ہے مگر ان کو یہ نہیں پتا ہمارے ہیرو کون تھے اصل میں. یہ صلاح الدین ایوبی حضور غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھا ہوا حافظ قرآن، اس نے ناکوں سے چنے چبوائے تھے صلیبیوں کو، بیت المقدس فتح کیا، مسجد اقصی کے اندر فجر کی نماز انہوں نے پڑھی. اور آج یہودیوں کی عورتیں، عیسائیوں کی عورتیں جب سیر کرنے کے لیے کبھی آئیں تو صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مار کے کہیں اٹھ.
یہ دن کس نے دکھائے؟ سلطان ٹیپو. اس کے بارے میں علامہ اقبال کے شعر پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آ شہیداں میں محبت را ایمان آپ روئے ہند و چین اور روم و شام. کہتے ہیں قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے لوگ ان کے شہادت کے اندر جو حرارت ہوگی وہ حضرت سلطان ٹیپو شہید کی جوان مردی کا جوش ہوگا. سلطان ٹیپو انگریزوں کے سامنے جھکا نہیں. اور میر جعفر اور میر صادق, علامہ اقبال کہتے ہیں جعفر از بنگال صادق از دکن ننگے آدم ننگے ملت ننگے دین. اور کہتے ہیں دین کے لیے بھی شرمندگی, وطن کے لیے بھی شرمندگی اور انسانیت کے لیے بھی شرمندگی. میر جعفر اور میر صادق یہ دونوں غدار نکلے اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور انگریزوں نے کہا کہ ہم تمہیں فلاں علاقے کی حکومت دے دیں گے لیکن تم نے سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنی ہے. تو انہوں نے کہا غداری کیسے کرے؟ کہا یہ جو اس کا قلعہ ہے نا جس کے اندر یہ محصور ہو چکا ہے, تو اس نے کہا کہ جب یہ باہر نکلے جنگ کے لیے تو تم نے اندر ہی رہنا ہے, تو اندر سے پھر قلعے کا دروازہ بند کر دینا ہے, پھر قلعے میں داخل نہیں ہو سکے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور آگے اتنے سارے دشمن ہوں گے تو مار دیں گے. جب صلاح الدین وہ سلطان ٹیپو باہر نکلے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو قلعے کا دروازہ غداروں نے بند کر دیا تھا. اب ہاتھ میں تلوار تھی, اکیلا آدمی تھا. یہ بزدل تو ویسے بھی قرضے لینے کے لیے جا کر تو قرضے لے کر تو آپ کے قوم کو مبارکیں دیتے ہیں, اور قرضے لے کر بھی کوئی مبارک دیتا. یہ مر جانے کا مقام نہیں. ایک وقت تھا جب جاپان کو ہم نے قرضے دیے تھے, جب چین کو کوئی مانتا نہیں تھا. 1949 کو بنا, ہم 47 کو 2 سال پہلے بنے. ہم دیکھو پوری دنیا کے سامنے ہم نے حضور کو چھوڑا ہے, ہم نے حضور کے دین کے ساتھ غداری کی ہے, ہم حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں غدار بن چکے ہیں. جب حالت یہ ہو چکی ہے رب نے یہ پاکستان والوں کو پکڑ کے تو کافروں کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ادھر وہ کٹ رہے ہیں, یہ میچوں پہ خوش ہو رہے ہیں. جب قوموں کی حال یہ ہو جائے, علامہ اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ ان کو کیا پتا کہ قومیں کیسے زندہ ہوتی ہیں, انہیں کیا پتا کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں؟ یہ تو نوکر تھے, یہ کمی اور کمین لوگ تھے. ان کو تم نے جب تختوں پہ بٹھایا تو پرانی عادت پڑی تھی کمینوں کو. اور یاد رکھو تم شیر بنو, شیر کمینہ نہیں ہوتا, کسی کے کیے ہوئے شکار پر نظر نہیں رکھتا ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, خود شکار کرتا ہے, اس پہ فخر کرتا ہے. ان کی جو محل کے چال ہے وہ ادھر ایک مرتبہ کوٹی پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, اس میں پیشاب کرتے ہیں, گند ڈالتے ہیں, ادھر بیچتے ہیں, یہ لنڈا لے کے فخر کرتے ہیں. علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال جب جرمن کے اندر اقبال گیا, یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. جب جاوید اقبال اندر گیا, جاوید اقبال کا والد علامہ اقبال جب جرمن کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تو بچے نے خاطر کہا ابا جی میرے لیے گرامو فون لے کر آئے, کیونکہ یہاں پر جو بیرون ملک سے کوئی پینسلیں لے آئے, کوئی ٹافیاں لے آئے, تو بڑے فخر سے بتاتے باہر سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو میرے ابا جی کو خط لکھا کہ میرے لیے گرامو فون لے کر آئے. جب اقبال تک خط پہنچا تو پڑھ کر کہنے لگے بیٹے اٹھانا شیشہ گرانے فرم کے احسان, سفال ہند سے مینا اور جان پیدا کر. تجھے بیٹے کافروں کے احسان لینے کی ضرورت نہیں, تو ہندوستان کی ٹھیکریوں سے پھر یہ فخر کی بات ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو غدار ہے. اقبال کہتے ہیں آپ روئے ہند و چین و روم و شام, اور کہتا ہے اگر پوری دنیا پر کوئی مسلمانوں کی عزت والی تاریخ جب کھنگالے گا سلطان ٹیپو کا نام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا. اس نے عزت بچائی کہ توپ تھی. وہ جب اکیلا ہو گیا نا, پیچھے سے قلعے کا دروازہ بند ہوا تو ادھر دشمن سوروں کی طرح صبح جب بھی لڑتے ہیں گروپ کی شکل میں لڑتے ہیں, شیر ہمیشہ اکیلے لڑتے ہیں. تو یہ اکیلا رہ گیا, فوج غداری کر گئی اور سامنے دشمن تھے.
لیکن کسی کی جرت نہیں تھی اس جوان مرد کے قریب آئے، بلکہ اس کا توپ جی جو گولے مارتا تھا، جنگ کے بعد اس کو پوچھا بتا وہ کون تھا؟ کہتا ہے I don't know who he was but he fought like a tiger. وہ کہتا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا، لیکن اس نے کہا میں گولا مارتا تھا لیکن وہ اس کے آگے چلتا پھرتا نہیں تھا. اور توپوں کے سامنے بھی جو جوانوں کی طرح لڑے، اور ادھر کہتے تمہارا قرضہ بند کر دیں گے. یہ ان کے ساتھ ہی شلواریں بھیگی ہو جاتی ہیں. انہوں نے کرنا جن کی ویڈیو آئے روز کنجریوں کے ساتھ پکڑی جائیں اور یتیم خانے سے چھوٹی بچیاں منگوا کے ان کے ساتھ راتیں رنگین کرنے والے یہ کبھی جنگیں نہیں لڑ سکتے. صلاح الدین ایوبی جب جنگ صلیب میں اس کے چاچے کے بیٹے کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لے آئے کہ لوہے کے ساتھ لوہا کاٹیں گے، جب لے کر آئے صلاح الدین ایوبی میدان میں اترا، سامنے دیکھا چچا کا بیٹا عیسائیوں کے ساتھ مل گیا، تو وہ جب کہنے لگا ہے صلاح الدین ایوبی جو خون تیری رگوں میں گردش کرتا وہ میرے بھی ہے، اگر تو آگے بڑھا تو تجھے کاٹ دیں گے. اتنی جوش کے اندر صلاح الدین ایوبی نے بات کی، کہا خون تو وہی ہے تیری رگوں میں بھی اور میرے میں بھی، خاندان ایک ہے، مگر یاد رکھ تو راتوں کو زنا کرتا ہے، میں راتوں کو تہجد پڑھتا ہوں. زانیوں کے ہاتھوں میں کبھی تلواریں ٹھہر نہیں سکتی ہیں. کہتے ہیں اس نے وار بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، گردن کاٹ. یہ جذبہ کون کو دے. کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جب دنیا سے پردہ کر گیا تو اس کے پاس اپنا کفن خریدنے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں تھے. مسلمانوں نے اعلان کیے کہ مسجدوں میں چندہ جمع کرو تاکہ اس مجاہد کا کفن تیار کیا جائے. کہتے ہیں اس کی قبر کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا جس دن صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک آدمی کی موت نہیں ہوئی تھی، پوری امت مر گئی تھی اس دن. اور یار میں مر جاؤں تو مجھے کوئی پوچھے نا صلاح الدین ایوبی کا نام آج تک کیوں زندہ ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا انہوں نے کہا اے اس کو سلطان ٹیپو کو، کہنے لگے تلوار نیچے پھینک ہم تجھے چھوڑ دیں گے. تو یہ آپ اس کا جملہ نہیں سنتے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بھی بہتر ہے. اس نے کہا ایسے بھی مرنا، اچھا مرنا کیا کرنے تو پھر عزت سے مر جاتا ہوں. غلامی کر کے تمہارے ساتھ میں نے علاؤ الدین خلجی کو ایسا ہی ہے، منگولوں نے جب اس کے پیچھے گھوڑے دوڑائے کہ اس کو پکڑے زندہ پکڑنا تاکہ ایک مرتبہ غلامی کروا لیں، تاکہ اس کو پکڑے. علاؤ الدین خلجی سلطان علاؤ الدین خلجی جب اس کے پیچھے کافروں کی فوجیں لگی منگولوں کی، ان کے پیچھے گئے تو جا کر تو پکڑنے کے قریب تھے. اب سلطان علاؤ الدین خلجی ادھر سمندر تھا نیچے، ادھر فوجیں تھی، سارا پتا تھا انہوں نے میرے پہلے جسم کے حصے کاٹنے، پھر انہوں نے مجھے تڑپا تڑپا کے مارنا ہے. تو منگول اس کو آواز دے کے کہنے لگا چھڑ دیں گے تینوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آ جاؤ. علاؤ الدین خلجی نے اپنا گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی سمندر کے اندر. کہتے ہیں اس کے بعد منگولوں سے کسی نے پوچھا خلجی کو کیسا پایا تم نے؟ اس نے کہا خلجی جیسے بچے ماما روز سے نہیں نہ جم دیا، جو غلام نہیں بنا مگر جان دے دی اس نے. آپ روئے ہندو چین اور روم و شام. سلطان ٹیپو کا یہ حال تھا، کہا ساری دنیا کے لیے عزت کا باعث بنا، کہا خاک قبر از منو تو زندہ تر، نام شز خورشید و ماہ تبندہ تر. کہا قیامت تک جب مجاہدوں کے اندر سلطان ٹیپو کا نام لیا جائے گا ان کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی اور اس کی قبر کے جو ذرے ہیں مٹی کے، آسمان کے ستارے بھی اس کے سامنے شرمندہ ہیں. آخری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں میں سلطان ٹیپو میری خواب کے اندر آیا تو میں نے اس کو پوچھا سلطان ٹیپو مجھے یہ بتا اتنی بڑی بہادری کہاں سے لی تھی، کہ اتنا بڑا بہادر ہے اور ہمارے حکمران تو ہمارے خواب میں نہیں نہ آتے کہ ان سے ہی پوچھ لیں کہ اتنی بزدلی کہاں سے آئی ہے، کہیں یہ اپنی ماں کی جہیز میں تو نہیں آئی تھی جس کے جبھے مار کے بیٹھے ہوئے. تو ان کے اندر تو دم خم کوئی نہیں نا کہ جہاد کر سکے یا کوئی نعرہ حق کا بلند کر سکے. اور کافر کو غیرت آ گئی. اقبال کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا. دوشتا قبر کہتے ہیں یہودیوں کے حفاظت کے لیے امریکہ کو تو غیرت آ گئی لیکن مسلمان کو مسلمان کی غیرت نہیں آئی. تیگ و تفق دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دن ہے موت کی لذت سے بے خبر. اور کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جام شہادت نوش کرنے کی لذت کیا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ جہاد میں نہ اترتے. کہتا ہے سلطان ٹیپو جب میری خواب میں آیا تو میں نے اس کو پوچھا
سلطان مجھے یہ بتاؤ اتنی بہادری کہاں آئی؟ تو کہتا ہے اس کی روح نے مجھے جواب دیا، کہتا ہے از نگاہ خواجہ بدر و حنین فقر سلطان وارث جذب حسین. کہنے لگا اقبال تجھے کیا بتاؤں، میں بہادر اس لیے تھا کہ میرے اوپر نگاہ مصطفیٰ کی تھی اور میرے وجود کے اندر جو روح تھی حضرت امام حسین کے فقر کی تھی. تو اس طرح کے حکمران جب ہوں گے تو عزت ملے گی. باقی پھر آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں، آج ان کی باری ہے، کل ہماری بھی آ سکتی ہے. کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہونا، اللہ کی کوئی رشتہ داری ہے ہم سے؟ جب کوئی اس کے دین کے ساتھ اور اس کے مسلمہ اصولوں کے ساتھ ٹکراتا ہے پھر رب کسی کو نہیں دیکھتا، پھر تخت و تاراج ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت مسلمانوں کو سرکار دو عالم کے دین کا مقام سمجھنے کی، اور اس وقت امت مسلمہ کی اکٹھ اور اتفاق کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت امت مسلمان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کرے. تمام مسلمانوں کو بھول جائیں یار کون ہے بابی کہڑا، کوئی بھی نہیں. کون ہے تم میں سے بریلوی؟ کوئی بھی نہیں. کون ہے تم میں سے دیوبندی اور شیعہ؟ چھوڑو ان ناموں کو، ہم مسلمان نہیں ہیں. کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ جب کلمہ پڑھتے ہیں پھر میدان میں اترے. اپنی اپنی دیکھے بھائی اور کافر سارے درخت کاٹ رہے ہیں، اسی اپنی اپنی شاخاں پھاڑ کے اپنی اپنی ٹہنیاں میں بچا رہے ہیں. ٹہنی تو تب ہی سرسبز رہ سکتی ہے جب درخت قائم رہے گا. ایسا ہی کہ نہیں؟ تو درخت ہی کافر کاٹ جائیں تو پھر آپ ٹہنیاں لے کر کیا کریں؟ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.